چند پوائنٹس بیان کر دیتا ہوں جس پہ گھنٹوں لگ سکتے ہیں. ایک نقطہ یہ ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، ذاتی احساسات سے بالا تر ہو جائیں. جو شخص ذاتی احساسات کا قیدی ہوتا ہے، اسیر ہوتا ہے، وہ اسلام کو سمجھ نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیں، جو شخص اپنی فیلنگز کا اسیر ہوتا ہے، قیدی ہوتا ہے، وہ اسلام کو سمجھ نہیں سکتا. اسلام کو سمجھنے کے لیے اپنے ذاتی احساسات کی قربانی دینی پڑتی ہے، ذاتی احساسات کی بندشوں کو توڑنا پڑتا ہے، ان زنجیروں کو کاٹنا پڑتا ہے، اس کی قید سے باہر آنا پڑتا ہے. جب تک آپ ذاتی احساسات سے باہر نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ اسلام کو سمجھ نہیں سکتے. ذاتی احساسات کی بندشوں کو توڑا کیسے جائے، اس کا طریقہ یہ ہے آباء و اجداد کی اندھی پیروی سے باز آ جائیں. سچی پیروی نہیں، سچی پیروی تو خود قرآن کہتا ہے آپ کو. یوسف علیہ السلام کی تقریر سورہ یوسف میں دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں بھائی میرے آبا ابراہیم ہے، اسماعیل ہیں، ابراہیم ہے، وہ نام لیتے ہیں پورا، لیکن اندھی پیروی نہیں کرنی کہ جی ساڑھے ماں پہ وہ غلط سے نہیں، ایک فارمولہ بنا لیے چل سو چل. ذاتی احساسات سے بالا تر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آبا و اجداد کی اندھی پیروی سے باز آ جائیں. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے رسوم و رواج سے باہر نکل آئیں. رسوم و رواج ایک کامن چیز ہے، اس میں آبا بھی آتے ہیں، آبا و اجداد کے علاوہ بھی آتے ہیں. میرے علاقے کا کلچر ہے، میرے علاقے کی کسٹمز ہیں، رسوم و رواج ہیں، اسلام سے متصادم ہیں، مجھے چھوڑنے ہوں گے. نہیں جی، جیسے ساڑھا کلچر ہے، یہ ہماری ریت ہے، ایسی ریت پر اللہ کی لعنت ہے جو ریت اسلام سے متصادم ہے. وہ ریت ریت کی دیوار بھی نہیں، اس سے بھی گئی گزری ہے. ذاتی احساسات سے بالا تر ہونے کے لیے ضروری ہے رسوم و رواج کی قربانی دی جائے، آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہ کی جائے. اور اگلی بات، تہذیب و تمدن اور کلچر، اس کے توق کو گردن سے اتار کے پھینک دیا جائے. اچھی تہذیب کی نفی نہیں ہو رہی ہے، لیکن کلچر کے نام سے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ گناہ ہی ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. ذاتی احساسات سے بالا تر ہونے کا طریقہ یہ ہے خود خدا ساختہ قوانین سے متصادم خود ساختہ قوانین کی نفی کی جائے. عملی طور پر اس کا سہارا نہ لیا جائے، اس کی روشنی میں فیصلے نہ ہوں، اور نہیں آپ اس کی روشنی میں فیصلے کروائیں. آپ کو پتہ ہے قانون غلط ہے، آپ اس کے نیچے نہ جائیں، اس کی چھتری کے تلے بالکل اس امبریلا کے نیچے نہ جائیں، ورنہ آپ پکڑے جائیں گے. فیصلے کرنے والے بھی پکڑے جائیں گے، اتباع کرنے والے بھی پکڑے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ خدا کے قانون سے متصادم ہو. تصادم ہے تو آپ کو باہر آنا پڑے گا. اب اس میں چند چیزیں ہیں وہ فرد کی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں، اور چند چیزیں جو ریاستی سطح سے متعلق ہیں. لیکن جو چیزیں ریاستی سطح سے متعلق ہیں ان کا بہانہ بنا کر فرد کی جو نجی زندگی سے جن کا تعلق ہے ان کی نفی نہیں کی جا سکتی. بقدر استطاعت آپ کو عمل کرنا ہوگا. 3-4 منٹ لوں گا کیونکہ رمضان کے اہتمام پہ بات جاری ہے.